اکا ادھر برابر میں ہی ہے کہیں. مجھے لگتا ہے ایک آدھ روڈ بیچ میں ہوگا یا ایک آدھ کھیت بیچ میں ہوگا. ہاں مگر یہ گاؤں اب سے نہیں پہلے سے مشہور ہے اور جانا جاتا ہے. بے شک. آپ کہیں گے کیوں؟ سید صاحب، اگر کسی گاؤں میں کوئی منتری ہوتا ہے نا تو وہ اسی منتری کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا وہ والا گاؤں، ہم رامپور، ہمارا کہیں باہر جاتے ہیں نا تو رامپور لکھا جاتا. اچھا وہ اعظم خان والا رامپور، لوگ ایسے کہتے ہیں. کوئی اگر چور ہو، بہت بڑا ڈکیت، تو وہ اسی گاؤں سے اسی ڈکیت کے نام سے مشہور ہوتا ہے. کوئی اگر بہت بڑا پہلوان ہو تو وہ اسی پہلوان کے نام سے مشہور ہوتا ہے. کوئی بھی اگر ہو تو وہ اسی کے نام سے مشہور ہوتا ہے. مگر تمہارا گاؤں اب سے نہیں، تمہیں بھلے پتہ نہ ہو، چراغ کے نیچے اندھیرا رہتا ہے، مگر آپ یہاں سے بریلی ہوتے ہوئے ادھر لکھنؤ تک، بہار تک نکل جائیے، ادھر سے اس طرف کو گجرات تک جائیے، ادھر پہاڑوں میں جائیے، ادھر جائیے، جو بھی اگر اچھا قرآن شریف پڑھنے والا ہوگا تو وہ قاری حامد علی صاحب کو ضرور جانتا ہوگا. جی 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 ماشاء اللہ. تو لوگ کہتے ہیں اچھا وہ قاری حامد علی صاحب والا گاؤں. حضرت انہوں نے بزرگوں کی صحبت، اور وہ ایسے نہیں خالی نام ہو جائے. جی جی بے اب تو شک. یہ ہے ادھر کی ایک شعر چرایا، ادھر کا چرایا، ادھر کا چرایا، مقطع اپنا ڈال دیا، یا مقطع میں بھی کسی کا نام کاٹا اپنا جوڑ دیا. جی صحیح بات. وہ بھی شاعر صاحب ہیں. مگر ان سے گلفام صاحب سے پوچھو کتنی محنت سے لکھا جاتا. نور الدین منظر صاحب ان کے چچا بیٹھے، ان سے پوچھو کتنی محنت سے لکھا جاتا ہے. بہرحال، اور اب ماشاءاللہ مفتی حماد کے ہر طرف چرچے، اللہ کا فضل ہے، احسان عظیم ہے. ماشاء اللہ. سمجھا؟ اچھا کہ وہ ان کا والا گاؤں. بہرحال یہ آپ لوگوں کی خوش قسمت ہے. ہمارے گاؤں میں جائیے تو لوگ میرا نام لیں گے کہ اچھا ان کا والا گاؤں. سید صاحب کے یہاں جائیے، سکٹیا دو ہیں، سمجھے؟ پورے پہلے اچھا وہ میاں والی سکٹیا ہوتا ہے نہیں، پوچھو، موجود ہے. سنبل کے پاس گاؤں ہے وہ، ابھی ہم گئے وہاں پہ. اچھا وہ والا گاؤں جہاں قاری یوسف رضا سنبلی رہتے ہیں. مطلب جو مشہور ہوتا ہے نا اس سے ہی وہ مشہور ہوتا ہے، جانا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالی قاری صاحب بڑی حضرت محنتیں کی ہیں. بڑی ابھی میں کتاب دیکھ رہا ماشاء ہوں، اللہ. تحقیقی جواب، لفظ ضاد کی تحقیق. بڑے بڑے علماء پھسلے، بڑے بڑے، مگر انہوں نے جو تحقیق ثابت کی ہے 32 سال کے بعد اب پھر پلٹ کے علماء عرب کا بھی یہی آیا. سبحان اللہ. ضاد دال کے مشابہ نہیں بلکہ ضا کے مشابہ. بے یہ شک. کتاب ابھی دیکھتا ہوں میں. بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے، آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مگر ایک بات بتائیں یار، آج گاؤں والوں کو موقع تو نہیں لگ گیا؟ کہیں موقع مل گیا ہو، یہ بچے جتنے ہیں گھر میں شیطانی کر رہے ہوں کہ جاؤ تم سب جلسے میں جاؤ، ہم آرام سے سوئیں گے. یہاں سے یہاں تک نظر ڈالیو، پورے جلسے میں بچے ہی بچے بھرے پڑے ہیں یار. یا تو اس گاؤں میں بچوں کی پیداوار زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ، اب مجھے لگتا ہے یہ میاں کی دعائیں ہیں، یہ ہمارے بہت قریبی ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا. اگر کسی اولاد نہیں ہوتی تو میاں کے پاس تو جاتی ہیں، ہمارے جی پاس جی. جاتی ہیں کہ میاں ذرا دعا کرنا اولاد ہو جائے. مگر اتنی بھی دعا کیا، یہ بھرے پڑے ہیں. آج گاؤں والے بڑے آرام سے سو رہے ہوں گے. یہ جو گھر میں کھچڑ کاٹتے تھے نا، آج جلسے میں کھچڑ کاٹ رہے ہیں. ایک طرف سے یہاں دیکھیے چھٹ کے ایک بھی بوڑھا مجھے اس میں دکھائی نہیں دے رہا، ایک بھی بوڑھا. مشکل سے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بوڑھے اگر ہوئے، بزرگ ہوئے، وہ بھی لگ رہا دھوکے سے آ گئے، پتہ نہیں کیا. اللہ سلامت رکھے. ایک بھی بزرگ اگر آ جاتا، اب ایسا تو ہے نہیں سارے بزرگ قبرستان میں چلے گئے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین. اللہ سلامت رکھے.
سب سے اچھا انتظام تم نے میک والوں کے لیے کرا بیٹھنے کا. بندہ ٹانگ پھیلا کے بیٹھا بڑا آرام سے. کچھ کرو موج میں. کیا نام بیٹا تمہارا؟ ہاں؟ شمشاد. اچھا اب کہ اگر تمہیں نے نا میک والوں کو نذرانہ دو تو 50 روپے بڑھتی دیو تاکہ اگلے جلسے میں یہ ٹوپی لگا کے آئے. 50 روپے کی ٹوپی خرید لیں گے تاکہ ٹوپی بھی جلسے میں آیا کرو, ٹوپی لگا کے آیا کرو. تمہاری برابر دو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں, چاہے بڑے بھائی کی پہن کے آئے ہوں مگر ہے تو ہے سر پہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اچھا اب اجازت ہے. جی جی وہ جو ادھر کھڑے ہیں نا وہ اس چکر میں کہ 10 منٹ سنیں گے, اگر اچھی لگی تو ٹھیک ہے ورنہ بھاگ جائیں گے. وہ مورچے پہ کھڑے ہیں, ایسے کھڑے ہیں وہ لوگ, جی بات. مگر مجھے امید ہے وہ بھاگیں گے نہیں, ان کے پاؤں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ سلامت رکھے. میں نے دوسرے موضوع کی آیت پڑھی تھی مگر ہمارے نقیب اجلاس پیکر محبت و اخلاص کمیٹی والوں کی طرف سے یہ رہا اشارہ ہے کہ کچھ امام حسین پاک کے تعلق سے بولا جائے. یہ حالانکہ جو موسم ہوتا ہے اس موسم کی بات ہی الگ ہوتی ہے. آدمی کا دل اور آنکھیں سب روئی روئی ہوتی ہیں, ایک وہی چلتا ہوتا ہے دماغ میں. اور اب تو انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا میں, سمجھ رہے, مگر میں نے جو آیت پڑھ دی ہے اس کو روکتا ہوں اور کربلا شریف کی طرف ہی بولنے کی کوشش کرتا ہوں. بولا آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ پہلے ایک شعر پڑھ کے دیکھوں کہ جی آواز کیا ارشاد کہہ رہی ہے. ارشاد. آپ لوگ سننا چاہ رہے ہو؟ سارے بچوں کی آواز آ رہی ہے. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین. حسین پاک کی اولاد یہاں بیٹھے. آج دل کی تمنا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. سب لوگ کہنا یا حسین تاکہ یا وہی حسین. سما بن جائے اور میں بول سکوں. دشت بلا کو عرش کا زینہ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. اور تم نے حسین آقا حسین تم نے حسین مرنے کو جینا سبحان اللہ. بنا دیا. بولو یا حسین. امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان
رمضان المبارک کے مہینے سے جو پہلے مہینہ آتا ہے اس کو شعبان بولتے ہیں. بے شک اس کی 5 تاریخ کو اور 4 ہجری میں امام حسین پاک مدینہ شریف میں پیدا ہوا. بے شک سبحان اللہ. پیدائش ہو گئی. بچوں، او بچوں، میرا چاند میری طرف توجہ رکھو. 4 ہجری میں مدینہ پاک میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. بے شک اب سنو، توجہ رکھنا. ایک ایک سوال کروں گا اور جواب دیتا چلوں گا. نہ کوئی دیوانہ کوئی بات نہیں، بینڈ مان جاؤ. بیٹا چھیڑو مت، چھیڑو مت. اچھا کمیٹی والے گئے کہاں؟ کہاں ہیں کمیٹی والے؟ اچھا تم اکیلے ہو اور باقی وہ یہی کہتے کہ تو سنبھال لے، میں کہ سو رہا ہوں. بیٹھ جاؤ. تم اکیلے بھی کھائے کو کھڑے ہو جاؤ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نبی فرماتے ہیں اگر جو حسین پاک سے محبت کرتا ہے وہ مجھ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جو حسین پاک کا نہیں وہ میرا نہیں. اور تم حسین پاک سے محبت کرتے ہو تو حدیث شریف سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن اور حسین سے. مولا پروردگار تو بھی ان سے محبت کر، اور مولا جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا. سبحان اللہ ان ماشاء سے اللہ. بھی محبت کرنا. حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ محبت کا تقاضا ہمارے لیے نبی کی طرف سے دعا ہو گئی. کیا ہو گئی بولو؟ کیا ہو گئی بولو؟ اب حسین پاک شروع ہو رہا، توجہ رکھنا. ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے. تم نے کچھ لوگوں کے بال دیکھے ہوں گے، لڑکوں ایسے بال ہوں گے تمہارے جیسے فلم بنانے والوں کے بال ہوتے ہیں، جیسے فلم میں کسی ہیرو کے بال ہوتے ہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں محبت کی ایک لکیر جا رہی ہے. تمہیں وہ بال اچھے لگ رہے ہیں، تمہیں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے. یہی وجہ اگر حسین پاک سے محبت ہے، حسین پاک سے سچی اور پکی محبت ہے تو حسین پاک کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی. بے شک سبحان اللہ. بولو کیا نماز چھوٹی؟ حسین پاک کی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی. اور جب نماز نہیں چھوٹی تم محبت کرتے ہو تو تمہاری بھی ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. بے شک سبحان. ایک وقت کی یہ محبت ہے. کچھ لوگوں نے محبت کا استعمال غلط کیا. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ناچ لو، جتنا کود لو، جتنے ڈھول بجا لو، جتنی خرافاتیں کر لو، جتنے میلے لگا لو، جتنے ٹھیلے لگا لو، اتنے ہی حسین پاک سے زیادہ محبت. یہ غلط. بے شک سید صاحب یہاں موجود ہیں. یہ بالکل غلط. حسین پاک کی محبت میلوں ٹھیلوں میں نہیں ہے. حسین پاک کی محبت ناچ کھیل کود میں نہیں ہے. اگر حسین پاک سے محبت ہے تو تمہارا رخ مسجد کی طرف کو ہوگا. اگر حسین پاک سے محبت ہے
تو تم کسی کو ستاؤ گے نہیں. اگر حسین پاک سے محبت ہے تو کسی کو تڑپاؤ گے نہیں. حسین پاک سے محبت ہے تو جھوٹ نہیں بولو گے. حسین پاک سے محبت ہے تو کسی کا روپیہ پیسہ نہیں مارو گے. حسین پاک سے محبت ہے تو کبھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے. شریعت مصطفیٰ کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤ گے. حسین پاک سے محبت ہے تو تمہارا انداز یہ ہوگا, اگر تم کھاؤ گے تو تمہارے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی, تمہارے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی, تمہارا پہننا اوڑھنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر ادا بولے گی نبی نبی. تب تو تم پکے سچے حسینی ہو. اور اگر ڈھول بجاؤ گے, میلے ٹھیلے لگاؤ گے, ناچ کھیل کود میں جاؤ گے, تیری میری بہن بیٹیوں کو تکو گے, شریعت کا خون کرو گے, مصطفیٰ کو ناراض کرو گے, تو کتنے ہی تم حسین پاک کے نعرے لگا لو, کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس علماء اہل سنت. حسین پاک کی محبت ہو ہی نہیں سکتی. بے شک حسین پاک سے اگر پکی سچی محبت ہے تو سنو, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایمانداری سے بتانا. اب میں اسی طرف آ رہا ہوں. 10 محرم کو کیا ہوتا ہے, کربلا شریف لگتی. بولو ہوتا نہیں ہوتا کربلا شریف. کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے, میلہ لگتا ہے, ہوتا ہے. اب تمہیں معلوم ہے 10 محرم کو کیا ہوا تھا. اللہ, اگر تمہارے کسی بچے کی طبیعت ناساز ہو جائے, کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے, تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے اور روتا ہوا آتا, حضرت دعا کر دو, بچہ بہت تڑپ رہا. حسین پاک کا سگا بیٹا جن کا نام حضرت علی اصغر ہے, 6 مہینے کے بچے. ہم اور یہ اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, مگر پھر بھی لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے. بے شک ان کے حلقوم پہ ایسا تیر لگا جو گھوڑوں کے مارا جاتا تھا, جو جانوروں کے مارا جاتا تھا, ایسا تیر لگا حلقوم کو پھاڑتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. ان میں یہ پاور تھا, ان میں یہ طاقت تھی. اگر کہہ دیتے مولا ان یزیدیوں کو ہلاک و برباد کر دے تو ایک بھی یزیدی نہیں بچتا. بے شک بے شک 6 مہینے کا بچہ کربلا شریف میں شہید ہوا, وہ بھی 3 دن بھوکے اور پیاسے. آج اگر ہم کسی سے کہہ دیں لے لو, تو کوئی بھی مولانا کہتا ہے ارے ہم تو سیدوں کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں, جن کے نانا کا صدقہ کھا رہے تھے. آج ان کے بچوں کو کربلا میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا. 3 دن بھوکے اور پیاسے سید زادے تڑپتے رہے, امتحان دیتے رہے. وہ سیدزادیاں جن کی پاکی کی باری میں, جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی, اور سیدزادوں کے بارے میں, اہل بیت اطہار کے بارے میں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج ان سیدزادیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ, 10 محرم آ گئی. حضرت عباس کے بازو کٹ چکے. حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے, لیٹے کربلا میں لیٹے. حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے کربلا میں لیٹے. بے شک حضرت اون محمد سیدہ زینب کے سگے بیٹے امام حسین کے سگے بھانجے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے لیٹے. بے شک حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے لیٹے. بے شک کتنے لوگ 10 محرم کو کربلا میں شہید ہوئے لیٹے. امام حسین پاک بھی 10 محرم کو کربلا شریف میں شہید ہوئے لیٹے. اللہ, امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین
3 दिन से बुखार में भूखे प्यासे ایک ظالم نے گریبان پکڑ کے یہاں سے کھینچ کے میدان میں ڈال دیا. امام حسین پاک کے بچے اور بچیاں اور گھر کی بیویاں کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے, کسی کے پیچھے کو باندھ دیے. امام حسین کی سگی بیٹی جن کا نام سیدہ سکینہ, اردو میں سکینہ, عربی میں جی بیش. سیدہ سکینہ, پھپھو میرے بابا کو دکھا دو, بابا کو دکھا دو. امام حسین شہید ہوئے لیٹے, حسین کی سگی بیٹی کربلا میں گھوم رہی ہے, 7 سال کی بچی کربلا شریف میں شہید ہوئے لیٹی, کربلا شریف میں پریشان گھوم رہی ہے. اللہ کہہ رہی ہے میرے بابا کہاں ہے؟ ایک ظالم آیا, اس کی نظر کان کی بالی پہ پڑ گئی. بیٹا ہنسو مت, میری طرف ذرا توجہ دو, او بچوں ذرا میری طرف توجہ, ہنسو مت. سیدہ سکینہ, ان کے کان میں بالی, ایک ظالم کی نظر پڑی, اس بالی پہ سونے کی تھی, اس پہ نیت خراب ہو گئی. اللہ اکبر. وہ تو دولت کے لالچی تھے. کربلا بتا رہا ہوں 10 تاریخ میں کیا ہوا. ظالموں نے سید زادوں کے اور سید زادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی تھی. جن سیدوں کے تم ہاتھ چومتے ہو ان کی وہ اولاد, ان کے وہ باپ دادا تھے. لیکن سنو, امام حسین پاک کی بیٹی کی بالی اتنی زور سے کھینچی گئی کہ کان چر جاتا ہے. جیسے ہی کان چرا, اللہ ایک چیخ نکل جاتی. کربلا میں کیسے بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, کربلا میں کیسی تکلیفیں ہو رہی ہیں, کربلا میں کتنی تکلیفیں. لیکن میری طرف توجہ دو, تم حسینی کہنے والے اپنے آپ کو ایمانداری سے ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا تو تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. وہاں 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوا تھا یہ تمہیں پتا چل گیا ہوگا. وہاں پر سید زادوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے, وہاں پر شہید ہوئے لیٹے تھے. مگر تمہارے یہاں 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوتا ہے, ذرا اس پہ بھی توجہ کرو, اس پہ بھی غور کرو. 10 محرم کو کیا ہوتا ہے, تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگتی ہے, تمہارے یہاں سوٹ بتاشوں کی دکانیں لگتی ہے, تمہارے یہاں چورن چاٹ کی دکانیں لگتی ہے, تمہارے یہاں میلے ٹھیلے لگتے ہیں, تمہارے یہاں جھولے لگتے ہیں, جھولے, تمہارے یہاں کشتی ہو رہی ہے, تمہارے یہاں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے. لڑکیاں میک اپ کر کے کربلا میلے میں جا رہی ہے, لڑکے بھی جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہے. ارے تم حسینی ہو, حسین پاک کو چاہنے والے ہو, اگر سننے کا کلیجہ رکھتے ہو تو سنو. وہاں کربلا میں شریعت مصطفیٰ نبی کے بچوں نے بچائی تھی, وہاں پر دین مصطفیٰ نبی کے بچوں نے کربلا میں اپنی جانیں دے کر کے بچائی اور اپنے گھر بار لٹا کر کے بچائے. تمہاری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے یا کربلا میں چھن چکے ہیں, عزتیں اتر رہی ہے. مجھے بتاؤ کیا یہ حسینی ہو سکتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں؟ اگر حسینی بننا ہے تو 10 محرم کو روزہ رکھو, 9 محرم کو روزہ رکھو, حسین پاک کی محبت میں کھچڑا پکاؤ, بریانی پکاؤ, لنگر چلاؤ, جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کرو. حسین پاک کی قربانی کو یاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو یہاں پر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. مجھے معلوم ہے موضوع ایسا ہی ہے, ذرا مشکل سے سن پاؤ گے, اور پھر اوپر سے بچے ہیں. یہ عمر بھی ایسی ہے, ان کے پیچھے جب تک ڈنڈا لے کے آدمی نہیں گھومتا نا تب بھی یہ سدھرتے نہیں ہیں. یہ عمر ہی ایسی ہے. وہ ایک نعرہ لگا دے ہمارا بندہ تو اسے ہی دیکھ کے ہنس رہے ہیں, یہی پتہ نہیں کیا جا رہا, اور یہ پتہ نہیں ہنس رہے ہیں اس میں موبائل میں کیچ ہو جاتا ہے ان کے ابا کی بہت اونچی ناموری ہوگی نا, یہ بھی پتہ نہیں ہے.
اور وہ بھی بندہ ایک جگہ رکتا ہی نہیں ہے، کودا پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، 10-20 روپے کے لالچ میں بھاگا پھرتا ہے۔ صحیح بات، صحیح فرمایا۔ اسے بھی سوچنا چاہیے کہ موضوع کیا ہے، وقت کیا ہے، تو کیا مطلب بس ہنسے مجھے دیکھ کے، رکے گا نہیں، 5 منٹ ادھر سے ادھر بھاگا پھرے گا۔ محبت نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، اس کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ جان بوجھ کے بھی کرتی ہیں۔ ہاں، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، میری طرف کو دیکھیں اور یوں کریں اور تو کریں، ایسا کریں، اور یہ پتہ نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ بے کتنی شک۔ مشکل سے ان کمیٹی والوں سے پوچھو، کتنی مشکل سے انہوں نے جلسہ کیا ہوگا ایسے وقت میں، صحیح بات۔ حضرت چندہ کر کے، یہ کر کے، اور ایسے اتنے مخالف لوگ آج کل ہو جاتے ہیں۔ کئی جگہ جلسے تو ایسے بند ہو گئے، پولیس والوں کے کسی فون کر دیا، دینی کام میں ارجنٹ ڈال دیتے ہیں لوگ، آپ کو کیا پتا، اور یہ آتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں، آپ بھی انہیں کی طرف ہو جاتے، وہ ادھر کو جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کئی لڑکے تو منہ گجرا رہے ہے کر کے، جیسے ابا جا رہے ہیں ان کے، ہاں، اور اسے بھی کبھی ادھر بیٹھے گا تو کبھی ادھر بیٹھے گا، کبھی ادھر بیٹھے گا، ان کو بھی پتہ نہیں۔ تمہیں بھی اتنے جلسے سنتے ہوئے ہو گئے، اتنے جلسے سنتا ہوگا، تھوڑا شعور رکھو، تھوڑا ڈھنگ سیکھو، اور اسٹیج سے ہی یہ سب ہوگا تو پھر ان لوگوں پہ کیا اثر پڑے گا بیٹا؟ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ رہے ہو بات؟ ہاں، ہاں تو ہر بات میں کر دیں گے، عمل کے لیے دعا کرو۔ توجہ رکھو میری، صحیح بتا رہا ہوں، ایسے وقت میں جلسے کرانا حضرت بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ جو حسد ہے نا، حسد، یہ کینہ، اور یہ زیادہ تر اب مسلمانوں میں، اور اتنا آرام سے آ کے بیٹھتا ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اور دل سے اتنا کالا رہتا، اتنا کالا رہتا، دینی اور اسلامی۔ حضرت کئی جگہ جلسے بند ہو گئے کہ نہیں، کون ہو گئے کہیں، ہاں پوچھو، ایسے ہو جاتا۔ تو ان کمیٹی والوں نے جلسہ کیا، مبارکباد کے لائق ہے۔ ان کے بیٹے کی یا بیٹی کی یا بھائی کی یا کسی کی شادی نہیں ہے، یا رشتہ داری کا ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، یہ نبی کے بچوں سے محبت ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور ماشاء یہی اللہ۔ محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے اگر سچی محبت ہے تو۔ اب دیکھو کربلا شریف کے حالات، اب ایمانداری سے بتائیو، تمہاری کربلا اور وہاں کی کربلا کسی میں میل، کسی چیز میں میل کھا رہے ہو؟ نہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا 10 تاریخ کو، اور تمہارے ہاں لگتا ہوگا تو لڑکیاں میک اپ کر کے، نئے کپڑے پہن کے کہاں جا رہی ہیں؟ میلے کو۔ ان کا ابا جیسے ہے ہی نہیں، ان کی اماں جیسے ہے ہی نہیں، اس سے پوچھو کہ تو کیوں جا رہی ہے بھائی میلے کو؟ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ جب اتنے بڑے بچے کھیلیں گے، کودیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، سنیں گے تو انہیں کیا پتہ، انہیں تو یہی پتا ہے کہ وہاں تو میلہ ہے، وہاں تو میلہ ہے۔ لیکن جس کے گھر کا جو جاتا ہے نا، ہوٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہوٹ، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اگر 2 موتیں ہو جائیں نا، 2، تو 3 دن تک کھانا نہیں بنتا ہے۔ اگر 2 لوگ مر جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو منہ سوکھے رہتے ہیں۔ یہ نبی کے بچوں کا جگرا ہے، سمجھے؟ ایک امام زین العابدین کربلا میں بچے تھے، آج دیکھو کتنے حسینی سید ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتنے حسینی ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ لیکن میں جو بتا رہا ہوں، توجہ رکھنا نوجوانوں، بڑی مشکل سے یہ راتیں ہاتھ آتی ہیں، اس وجہ سے خالی وقت جانا نہیں چاہیے۔ تو ہماری کربلا میں اور ان کی کربلا میں، ہماری جو اس وقت کی کربلا اور اس کربلا میں کوئی میل نہیں ہے کہیں سے کہیں پر۔ ہاں، 10 محرم کو کیا کرو تم؟ روزہ رکھو، اس سے بعد میں ایک دن روزہ رکھو یا ایک دن پہلے روزہ رکھو، سمجھ رہے میری بات؟ امام حسین پاک کی محبت میں کھچڑا پکاؤ، حلیم بریانی پکاؤ، تقسیم کرو، کھاؤ کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، یہ ساری چیزیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا اسلام کتنا سچا، سبحان اللہ۔ تاکہ پتہ چل جائے ان کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اب چلو، امام حسین پاک کی نماز جنازہ، یہ بھی بتا دوں میں، 10 محرم کو شہید ضرور ہوئے مگر نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے۔ امام حسین پاک کی نماز جنازہ